انشاءاللہ پہلی ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے. انہوں نے نہیں دیا. نبی نے کاغذ قلم مانگا, انہوں نے نہیں دیا. نبی نے قلم مانگا, انہوں نے نہیں دیا, یا نبی نے کاغذ قلم مانگا, انہوں نے نہیں دیا. یہ جو ایک لائن ہے نا, یہ ایک پوری تفصیل ہے اس کے پیچھے, جو اس بندے نے یہاں شارٹ میں کہا ہے اور الگ الگ جگہوں میں یہ لوگ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اصل میں مختصراً معاملہ اس طرح سے ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بیماری کے دنوں کا واقعہ ہے. بعض روایتوں میں کاغذ اور قلم مانگا اور یہ فرمایا آپ نے کہ لاؤ میں کوئی تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ اس سے بعد میں تمہارا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک رہے, مناسب رہے, بگڑے نہیں, یا تمہارے ذہن میں یہ بات تازہ رہے, بھول نہ جاؤ تم. وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کاغذ قلم دے دینا چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کے بات کہی. میں جو تمہید بتا رہا ہوں ایک لفظ دھیان سے رہے, کیونکہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہے ان لفظوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حاضرین سے بات کہی کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ آرام کریں اور رہنے دیا جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے دینے. اچھا, جب اس اختلاف میں تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی, اللہ کے رسول نے کہا قوموا عنی, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ, اٹھ جاؤ. یہ خلاصہ ہے. اب یہاں پر ان حضرات کا جو اعتراض ہے, جیسا اس نے کہا کہ کاغذ قلم مانگا اور نہیں, جیسا کہ بہت سارے روافض یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافرمانی. اب دیکھیے ٹیکنیک, دیکھیے جھوٹ کی. بھئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہاں نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بات کے جواب میں بات نہیں کہی ہے. روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے, روایت میں ایسا کچھ نہیں, صحیح ہے ان کی روایت میں بھی ایسا کچھ نہیں کہ رتن علی رسول اللہ, نہیں, رسول اللہ کے جواب میں ایسا نہیں ہے. بات جب وہاں حاضرین میں چلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنی رائے یہ پیش کی کہ بھی نہیں دینا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے, آپ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصود کیا؟ مقصود یہ تھا کہ بھی شدت مرض میں نبی کو راحت کی ضرورت ہے, آپ کو مشقت نہ اٹھانی پڑے. باقی رہا دین کا مسئلہ, وہ تو مکمل ہے, الیوم اکملت لکم دینا, اصل دین تو مکمل. ظاہر سی بات, آپ اگر کوئی چیز لکھواتے تو تاکیدی تحریر ہوتی, کوئی نیا حکم, کوئی نئی چیز تو نہیں ہوتی. جس بات کو فاروق اعظم نے احترام اور عظمت میں کہی ہے اور محبت میں کہی ہے جو بات, روافض نے اس بات کو بغض والی بات بنا دی, عداوت والی بات بنا دی اور معصیت اور نافرمانی والی بات بنا دی. اس کو سمجھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مثال بہت واضح ہو جائے گی کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اور جب یہ بات لکھی گئی کہ یہ عہد کیا جاتا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے, تو مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آج یہ اختلاف ہوتا کیوں؟ اس لیے محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے, محمد بن عبداللہ لکھا جائے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ علی محمد رسول اللہ مٹا دو اور محمد ابن عبداللہ لکھو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. اب اس انکار کا کیا مطلب تھا؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمان رسول رد کیا تھا؟ جس طریقے سے یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان رسول رد نہیں کیا تھا, اسی طریقے سے وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمان رسول نہیں رد کیا تھا. خود جو ہے صلح حدیبیہ ہی کا موقع ہے, جب ساری بات ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی کیا نام ہے, اپنے سر مڈال اور اپنی قربانی ذبح کر لو, تو کوئی صحابی نہیں اٹھا. ایون حتیٰ کہ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں اٹھے. کیا نافرمانی میں نہیں اٹھے تھے؟ کیا رسول کی معصیت میں نہیں اٹھے تھے؟ اس کی بھی حکمت ہے.
تو جو جھوٹ گڑھنا ہوتا ہے اور جھوٹ پہنانا ہوتا ہے رافضیوں کو تو اسی طرح کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہنا کہ رسول گرامی کی نافرمانی کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب میں کیا کہا؟ قوموا انی، تم سب میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اس سے صاف ظاہر ہے کہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نہیں تھے. اس قضیے میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ قلم کاغذ نہ دینے کا الزام سب پہ لگائیے، خود علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگائیے. سارا تاثر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیوں قائم کیا جاتا ہے اگر اس کی کوئی حقیقت ہے؟ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت. پھر سوال اس بات کا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری کے بعد 4 دن تک باحیات رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دن نہیں ہوئی، کئی دنوں کے بعد ہوئی. تو کئی دنوں کا موقع رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا. اگر یہ لکھوانا اتنا ہی ضروری تھا، اگر شریعت کا کوئی ایسا ہی حکم تھا جس طرح یہ حضرات بیان کرتے ہیں، تو پھر رسول گرامی نے بعد میں کیوں نہ لکھوایا؟ یہاں تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی ایسا معاملہ تھا جو کلیئر تھا، جو پہلے سے ٹھیک تھا، جو اشارات میں موجود تھا یا احکام میں موجود تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تجدید اور تاکید کرنا چاہتے تھے. اگر یہ کوئی مستقلاً نیا حکم ہوتا اور ایسا ضروری تھا تو پھر اللہ کے رسول نے کیوں نہیں لکھوایا؟ اگر روافض یہ کہتے ہیں، جیسا کہ بعض جگہوں پہ میں نے ویڈیو سنے اس میں انہوں نے بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا کہ امت میں اختلاف ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول نے پھر بعد میں نہیں لکھوایا. کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک بار اختلاف ہو چکا میرے سامنے تو پھر اس کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول. سوال یہ ہے کہ کسی اختلاف کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اتہام نہیں ہے؟ بھئی رسول اللہ کی ذمہ داری تو ہدایت کی نہیں تھی، رسول اللہ کی ذمہ داری تو توفیق دینے کی نہیں تھی. اس کے لیے تو قرآن نے خود دفعہ صادر کر دیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ تو رسول پاک کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، آپ کی ذمہ داریوں میں کہیں سے بات شامل ہی نہیں تھی کہ آپ منوا ہی دیں، آپ جو ہے توفیق دے دیں، ایسا کچھ نہیں تھا. ہاں آپ کی ذمہ داری تھی اور بہت اہم ذمہ داری تھی، اور اس سے ذرا بھی اس میں کمی نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول. تبلیغ کی، پہنچانے کی، آپ پر بلاغ کی ذمہ داری، تبلیغ اور پہنچانے کی ذمہ داری تھی. قرآن میں کئی مقامات پہ یہ بات ہے، الگ الگ بھی ہے، ایک ساتھ بھی ہے. ایک جگہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے اللہ، اے رسول، جو بھی آپ کی طرف نازل کیا جائے، جو بھی آپ کو بتایا جائے آپ کے رب کی جانب سے، وہ آپ بتا دیجئے، پہنچا دیجئے. اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا کیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ تو آپ بہت بڑا بتاتے ہو، اس پر پوری فساد کی دیوار آپ نے اٹھا رکھی ہے، اتنا اہم معاملہ بتاتے ہو. آپ بتاتے ہو کہ یہ امامت و خلافت کا معاملہ تھا، اور امامت و خلافت اگر آپ کے دین سے نکال دیا جائے تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کے دین میں، کیونکہ آپ کی پوری دیوار اسی پہ قائم ہے. اب جب یہ اتنا اہم معاملہ تھا اور اسی پہ آپ کا کل دین قائم ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دینا، اس کی تبلیغ نہ کرنا، یہ تو بہت بڑا اتہام ہو گیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر روافض کہتے ہیں، جیسا کہ ایک رافضی ہے بہت مشہور ہے، کہیں میں نام نہیں لینا چاہتا، ناپاک نام، اس نے یہ بات کہی کہ لکھوایا تھا، اس نے یہ بات کہی کہ لکھوایا تھا بعد میں. سوال یہ ہے کہ اگر بعد میں لکھوایا تھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا اظہار کیوں نہیں، حتیٰ کہ خلافت کے موقع پر آپ نے اظہار نہیں کیا؟ صحابہ کرام میں سے لوگوں نے اس کا حوالہ کیوں نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے گئے ہیں؟ غدیر خم کا تو عید مناتے ہوئے لکھوانے کی عید ہوتی ہے نا تمہارے یہاں، اگر یہ بات صحیح ہو. اور پھر یہ بات کی تو سب سے جھوٹی قوم ہے، اس قوم کو جھوٹ گڑنا سکنڈوں کا کام ہے اس قوم کے لیے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ نیا لکھوا رہے تھے جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو پھر بعد میں تو لکھوا دیتے. اچھا، میں نے جو یہ بات کہی ہے میں ایک حوالہ صرف دے دیتا ہوں بعض اہل علم کا. امام دلائل النبوہ میں امام بیہقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مَا يُرِيدُ النَّبِيُّ أَن يَكْتُبَ لَهُمْ شَيْئًا مَفْرُوزًا لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ لَمْ يَتْرُكُهُ بِاخْتِلَافِهِمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كَمَا لَمْ يَتْرُكْ تَبْلِيغَ غَيْرِهِ بِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَهُ وَمُعَادَاةِ مَنْ عَادَاهُ. کہ اگر اللہ کے رسول نے کوئی چیز، ضروری چیز لکھوانے کا ارادہ کیا ہوتا جس کا لکھوانا ضروری تھا اور لکھوائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، تو صحابہ اہل بیت کے اختلاف کی وجہ سے آپ نہیں چھوڑتے لکھوانا. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جیسا کہ نبی نے اور دوسرے کاموں کی تبلیغ نہیں چھوڑی، حالانکہ لوگوں نے مخالفت کی، حالانکہ لوگوں نے دشمنی کی، لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑی بہت ساری چیزوں کی. تو جس طرح اور ساری چیزوں کی تبلیغ نہیں چھوڑی، اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی تبلیغ نہیں چھوڑتے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے، اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی متعدد جگہوں میں ہیں. ایک جگہ میں قرآن پاک میں ہے کہ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ کیا ہم ذکر یعنی قرآن کا نزول، نصیحت کا نزول اس بات پر نہیں کریں گے یا اس بات کی وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ تم لوگ حد سے گزرنے والی قوم ہو. یعنی تمہاری جو مخالفت ہے، تمہارا جو حد سے گزرنا ہے، تمہاری جو دشمنی ہے، تمہارا جو ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کی وجہ سے، اختلاف اور دشمنی کی وجہ سے قرآن کا نزول اور حق کا پہنچانا نہیں چھوڑا جائے گا. دیکھیے کتنا پیارا استدلال ہے امام بیہقی کا. چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ لوگ کہتے ہو کہ امامت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اور خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر نص قطعی تھی، تو سوال یہ ہے بھائی جب نص قطعی تھی تو پھر اس پہ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس پہ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے زبان سے آپ نے کاغذ قلم نہیں ملا تو آپ نے نہیں لکھوایا، بھائی زبان سے تو کہہ دیتے آپ، تبلیغ ہو جاتی، تبلیغ کی ذمہ داری سے آپ بری ہو جاتے. آخری بات، ایک الزام یہ اور دیتے ہیں رافضی لوگ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی اور آپ کو یہ کہا کہ آپ ہذیان بک رہے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں، یہجر رسول اللہ، یہجر رسول اللہ، رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں، نعوذ باللہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی بات جب رسول اللہ نے کاغذ اور قلم مانگا تو کہی. تو بھائیو، بخاری مسلم میں جو روایت ہے اور جو الفاظ ہیں اور جو ثابت شدہ اور تحقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ہرگز نہیں کہی. یہ اور بات ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہوتا جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں ہذیان بکنا، لیکن معنی چاہے اچھا ہو اس لفظ کا اور چاہے برا ہو، اصل یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات سرے سے کہی ہی نہیں. تو کیا کہا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا. ایک بار اور الفاظ پڑھوں گا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ کافی ہے.
मतलब ये है کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دی جائے. اچھا یہ بات بھی اللہ کے حضرت عمر فاروق نے حاضرین سے کہی, رسول گرامی کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کہی. اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. اب جو یہجروں کے الفاظ ہیں وہ غلط طور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہو گئے. روایات میں جو وارد ہے وہ اس طرح ہے, وَقَالُوا مَا شَانُهُ أَهَجَرَ. اب دیکھیے وَقَالُوا یہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وَقَالُوا مَا شَانُهُ أَهَجَرَ, ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کا مسئلہ ہے, أَهَجَرَ کیا آپ نے بیماری کی شدت کی وجہ سے الفاظ کہے ہیں. اچھا جس نے بھی حجرہ کا لفظ استعمال کیا تو وہاں حجرہ کا مطلب ہذیان پکنا نہیں ہے, بلکہ مطلب کیا ہے, مطلب یہ ہے کہ کیا رسول گرامی نے بیماری کی وجہ سے یہ الفاظ بولے ہیں, جیسا کہ آدمی بیماری اور پریشانی میں کہتا ہے. کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا مسئلہ ہے آخر. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ بات کہی, اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر رسول گرامی کاغذ اور قلم طلب کر رہے ہیں تو دے دینا چاہیے. بھلا کیا بیماری کی وجہ سے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ کیا رسول گرامی پر اتنی شدت آ سکتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہو جائیں اور بیماری کی پریشانی میں ایسی بات کہیں؟ نہیں, نبی پر ایسی شدت نہیں آ سکتی. تو کچھ لوگوں نے یہ بات, کچھ اہل علم نے یہ بات کہی ہے. بہر صورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے, یہ الفاظ حاضرین میں سے کسی اور نے استعمال کی, اور جس نے بھی استعمال کیا اس لفظ کا وہ معنی ہرگز نہیں ہے جو یہ روافظ مراد لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے, آپ سے عقیدت رکھنے والے, آپ سے پیار کرنے والے تھے, ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول کے صحابہ. بہرحال یہ 7 پوائنٹ تھے حدیث قرطاس کے حوالے سے جو میں نے عرض کیے.